بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ یو اے ای میں اس سال کے آغاز سے 4 نئے قوانین کا نفاذ ہو چکا ہے، اور یہ چاروں کے چاروں قوانین جو ہیں نہ صرف اماراتیوں کے لیے ہیں، یعنی یو اے ای کے شہریوں کے لیے ہیں، بلکہ جو غیر ملکی جنہیں ہم ایکسپیٹس کے نام سے جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ قوانین ہیں جو کہ غیر ملکی وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم 2 قوانین کا ذکر کریں گے کیونکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، اور وہ دونوں قوانین جو ہیں وہ یقیناً نہ صرف اماراتیوں کے لیے بلکہ ریزیڈنٹس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، اور عین ممکن ہے ایک قانون پاکستانیوں کو یا انڈینز کو اتنا اہم نہ لگے، لیکن دونوں اہمیت کے حامل قوانین ہیں۔ میں غیر ملکیوں کی جب بات کرتا ہوں تو دبئی میں رہنے والے یا یو اے ای میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کی میں بات کرتا ہوں۔ ایک قانون تو یہ ہے، 2 قوانین میں سے ایک قانون جو ہے وہ بے روزگار ہونے والے وہ غیر ملکی ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے بے روزگار ہو جاتے ہیں، جس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، اب ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں دوسرے قانون کی جانب سے، دوسرے قانون کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2021 میں یو اے ای نے آہستہ آہستہ اپنے جو شرعی قوانین ہیں، وہاں پر جو شریعہ کے جو قوانین ہیں ان کو نرم کر کے غیر ملکیوں کے لیے کچھ غیر شرعی قوانین بھی متعارف کروائے۔ اب سب جانتے ہیں، جس میں بغیر شادی کے رہنے کا قانون، زنا کو ایک لحاظ سے جائز قرار دینے کا قانون، اسی طرح جو بغیر شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کا قانون، اور شراب کا قانون، شراب پینے اور شراب خریدنے کا قانون۔ تو اس وقت جو قانون جس کو تبدیل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو شراب کے حوالے سے وہاں پر جتنی بھی شراب فروخت ہوتی ہے، جن علاقوں میں شراب فروخت کرنے یا پینے کی اجازت ہے، جن ریاستوں میں سوائے شارجہ کے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ یہی صورتحال ہے، تو وہاں پر اب شراب پر، ہر قسم کی شراب پر 30% جو ٹیکس عائد تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ بالفاظ دیگر اب شراب جو ہے وہاں پر وہ 30% سستی دستیاب ہوگی۔ یہی نہیں، پہلے غیر ملکیوں کو وہاں پر شراب خریدنے کے لیے جو ریزیڈنٹس تھے ان کو ایک پرمٹ بنوانا پڑتا تھا، اور اس پرمٹ میں لکھنا پڑتا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، لہٰذا ان کو پرمٹ دیا جاتا تھا، اور پرمٹ کی ایک مخصوص فیس وصول کی جاتی تھی۔ اب نہ صرف وہ فیس معاف کر دی گئی ہے بلکہ اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق اب یہ ذکر کرنا بھی ضروری نہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ یہی نہیں، اب وہ لوگ جو وہاں پر ٹورسٹ ویزے پر جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، وہ بھی کسی بھی MMI شاپ جو بھی جہاں پر شراب فروخت ہوتی ہے وہاں سے وہ مفت اپنا پاسپورٹ دکھا کر یا ویزا دکھا کر وہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنا ان کا وہاں پر سٹے ہوگا اس دورانیے کا ان کو پرمٹ دے دیا جائے گا جو کہ بالکل مفت ہوگا، اور پھر وہ اس پرمٹ پر شراب خرید سکتے ہیں۔ اس کا جو کوٹا ہوگا وہ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ عام طور پر میری دلچسپی کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک قانون ہے وہ اس لیے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں وہاں پر، ان کے لیے اب یہ ہے کہ جب وہ بے روزگار ہوں گے تو 3 مہینے تک ان کو سیلری دی جائے گی۔ یہ سیلری پوری نہیں ہوگی، یعنی 60% آپ کی تنخواہ کا جو حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی مثال دے رہا ہوں، تنخواہ جو ہے وہ 1000 درہم ماہانہ ہے، تو اس کو 600 درہم ماہانہ 3 مہینے تک ادا کیے جائیں گے۔ وہ کسی بھی وجہ سے بے روزگار ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس طرح کووڈ کے دنوں میں بڑی تعداد میں غیر ملکی بے روزگار ہوئے تھے، جاب لیس ہو گئے تھے، اب ان کو 3 مہینے کے لیے بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا۔
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پر سوشل سیکیورٹی ادا کر رہے ہوں جو انہوں نے متعارف کرائی ہے۔ 1 جنوری 2023 سے یہ قوانین لاگو ہیں، اور یہ جتنے بھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری، نیم سرکاری یا جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں کام کرنے والوں کے لیے یہ قانون لاگو ہوگا، سوائے فری زون کے۔ جو لوگ فری زون میں نوکریاں کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہوگا، جو وہاں کے دیگر علاقوں میں جابس کرتے ہیں ان کے لیے قانون لاگو ہوگا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے لیے سوشل سیکیورٹی کا ادا کرنا ضروری ہے، جو کہ ماہانہ آپ کی تنخواہ سے کٹتی ہے، اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے ان کے لیے 1 جون تک کا ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ مخصوص 200 درہم فائن دے کر اور ٹوٹل 600 درہم ادا کر کے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاروں کے حوالے سے یہ جو قانون ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور ممکن ہے آئندہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ فری زون ایریاز تک بھی بڑھا دیا جائے، لیکن اب 60% ان لوگوں کو بے روزگاری الاؤنس ملے گا، لیکن 3 مہینے تک۔ اور آپ کے علم ہے کہ اب بے روزگار ہونے کے بعد 6 مہینے تک آپ کا ویزا بھی جو ہے ریزیڈنٹ ویزا وہ آٹومیٹیکلی ویلڈ ہوگا، تاکہ آپ آئندہ کوئی نوکری تلاش کر لیں، تاکہ آپ کو UAE سے واپس اپنے ملک نہ جانا پڑے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔